जिन्होंने एबटाबाद पर ऑपरेशन किया वो पाकिस्तान के हदूद में किसी भी वीज़ा से नहीं आए थे। पॉलिसीज़ हैं या तरीक़ाकार है उसको सब के लिए यकसा होना चाहिए। जुडिशल कमीशन जो हमने फॉर्म किया था अगर वो पब्लिक हो जाता तो जो आप सवालात आप मुझसे कर रहे हैं वो सवालात न उभरते। ये एक नॉन इशू को इशू बनाना चाह रहे हैं। अगर इसका इशू बनना हो तो फिर 2002 से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इस इलेक्शन में हम पंजाब लेंगे, पूरा पंजाब लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड इवनिंग, यू वाचिंग द अदर साइड, आई एम अलीना शिगरी। नाज़रीन, विदाउट क्योंकि चीज़ें सुन ली आपने तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोमेंट मैं चाहूँगी कि अपने गेस्ट का तारुफ कराऊँ और फिर डिस्कशन का हम आगाज़ करें। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो नज़र आ रही थी और उसमें जो गुफ्तगू हुई, इलेक्शन के लिए तैयार होने का भी कह दिया है साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब ने कि इलेक्शन के लिए तैयार हैं। और पैनामा के केस के भी हवाले से उनसे जब सवाल किया गया तो वो कहते हैं कि हुआ नहीं है ऐसा कि कभी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई फैसला आया हो। आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सेनेटर मियां अतीक साहब, सदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पंजाब पाकिस्तान और पंजाब रीजन के। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साले जाफिर साहब नीड्स नो इंट्रोडक्शन, सीनियर सहाफ़ी इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अब्दुल कयूम सुमरो साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सुमरो साहब थैंक यू सो मच और अस्सलाम वालेकुम। आपने भी हमें ज्वाइन करा लाहौर से और थोड़ी देर में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा नाज बलोच साहिबा भी कराची से ज्वाइन कर लेंगी। मियां अतीक साहब, जो आज मुल्तान में गुफ्तगू हुई और चूंकि जरदारी साहब भी वहाँ मौजूद थे, गिलानी साहब कहते हैं, साबिक वजीर आजम गिलानी साहब कहते हैं बिला वजह इशू बनाया जा रहा है, नॉन इशू को इशू बना देते हैं। पाकिस्तान में रोज ही कुछ ना कुछ हो रहा होता है। वेरी अलार्मिंग बात हमारे लिए जब वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में रोज ही कुछ ना कुछ हो रहा होता है और जो संगीन मामला है वो कहते हैं कि जी इंडिविजुअल्स की इन्वेस्टिगेशन में ना जाए, कुछ ज्यादा हासिल नहीं होगा, आप करें उसामा बिन लादेन को कैसे वो यूएस रेड कंडक्ट हुई थी और उसकी तहकीकात करें। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये समझने से कासिर हूँ कि उन्होंने कैसे ये कहा। उनकी नज़र में कौन सा इशू जो है वो सही मानों में इशू है और कौन सा इशू नॉन इशू है। अगर हम ये देखें कि जो रास्ते जो गलियां उनकी तरफ जाती हैं उस पर कोई ना चले और वो इशू जो है जिस इशू में उनकी इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है वो नॉन इशू हैं, तो ये मुनासिब बात नहीं है। देखना ये है कि आया मिस यूज़ ऑफ पावर हुआ या नहीं हुआ, अगर हुआ किसने किया, इंटेंशन क्या थी, ये तो बात उनकी आ रही है। अभी इस स्टेज पर स्ट्रेट अवे में ये नहीं कह सकता ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर कि आया वाकई में ही उनका प्रोग्रेटिव था या नहीं था। और दूसरा ये कि जो हम बोल रहे हैं इसमें क्या बैड इंटेंशन शामिल थी। अगर सिर्फ और सिर्फ वीज़ों की हद तक बात करें, एक चीज जरूर है उस वक्त में जो हमें सुनने में आया, अभी यहाँ आज जो बात चली है वो 36 वीजे या 50 वीजे, वो लिस्ट जारी हो गई है, बिल्कुल वो तो एक लिस्ट है। हमारे जो सुनने की बात है वो तो कई 100 लोग यहाँ आए, सर हजारों की बात, साहब तो 15,000 का फिगर देते हैं। एग्जैक्टली वो तो बात, लेकिन कई 100 तो इस्लामाबाद में आए जिनको ब्लैक वाटर का नाम दिया गया कि वो पूरा ब्लैक वाटर का एक मिशन था, एक ग्रुप था जो इस्लामाबाद में आए और उनका मिशन क्या था ये देखने की जरूरत है कि वो यहां आया दहशतगर्दी करने आए थे या दहशतगर्दों को पकड़ने आए थे या दहशतगर्दी को रोकने आए थे, उनका मकसद क्या था। लेकिन जो तरीकाकार था उनका वो कतई ठीक नहीं था जिस तरह से वो आए। हमारा मुल्क है, हमारी जमीन है, कानून है, आइन है, कोई भी उससे बालातर नहीं है। Absolutely. बाकी अभी आपने बात की दूसरी तरफ जरदारी साहब की कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अल्फाज कहे। मैं मेरे लिए काबिल एहतराम है, काबिल कदर हैं, एक पार्टी के लीडर हैं, लेकिन किसी को ये इख्तियार नहीं कि वो किसी तरह से किसी को थ्रेट करे। ये तो थ्रेट उन्होंने इंटरव्यू में किया था, जो भी वो मैं कह रहा हूं उस इंटरव्यू के हवाले से भी और कंटिन्यू मैं बिल्कुल अतीक साहब मैं उस चीज पे आऊंगी जरदारी साहब की बिल्कुल, लेकिन मैं चाह रही हूँ ये साले साहब कितने वीजे इशू किए गए, किस किस को दिए गए, किस मकसद के लिए दिए गए, सर ये सब बिल्कुल खामोश इस चीज पे अब तक बैठे हुए थे जब तक हुसैन हक्कानी साहब ने भी वो आर्टिकल नहीं पब्लिश कर दिया। कितने वीजे इशू किए गए हैं इसका रिकॉर्ड तो गवर्नमेंट के पास होगा,
اس وقت کی حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان ویزوں کے بارے میں پوری تفصیلات عوام کو فراہم کریں، عوام کو بتائیں کہ کس سال میں کتنے ویزے ایشو ہوئے ہیں اور وہ لوگ کون تھے، کیونکہ اگر ان کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں گورنمنٹ کے پاس علم نہیں ہے، انفارمیشن نہیں ہے، تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں جی پاکستان میں سازشوں کا ایک بہت طویل تانا بانا بنا گیا ہے، اور یہ سازشیں اب نہیں شروع ہوئیں، یہ سازشیں پاکستان میں اقتدار کی تبدیلی کا جو عمل شروع ہوا تھا، جب پہلے فوج کو اقتدار دلایا گیا، اس سے پہلے جمہوریتوں کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مسائل کا، اور اگر آپ نے تمام سوالات کا جواب لینا ہے تو سب سے پہلے یہ پتہ کرنا پڑے گا کہ بے نظیر بھٹو کو کیوں ہلاک کیا گیا، کس نے ہلاک کرایا، کس کے اقتدار کے لیے اس کو مروایا گیا، یہ بات سب سے پہلے تفتیش ہونی چاہیے۔ اس میں امریکیوں کا کیا کردار تھا، اس میں امریکیوں کی پشت پناہی کس کو حاصل تھی، اور کس طریقے یہ سب کچھ ہوا۔ یہ تو بہت چھوٹی بات ہے جو آپ ویزوں کی تفتیش کی بات کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ بے نظیر کو کیوں قتل کرایا گیا اور اس کے نتیجے میں کن لوگوں کو اقتدار دلایا گیا، یہ تفتیش طلب باتیں ہیں۔ آپ تو صرف ویزوں کی بات پہ جانا چاہتی ہیں، ویزوں کا مسئلہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہوگا، لیکن جب ہم ذکر کرتے ہیں پاکستان میں اقتدار میں تبدیلی اقتدار میں لانے کے لیے جو یہاں پہ سازشیں رچائی گئی ہیں، ان کی تفتیش کی ضرورت ہے۔ آج سر کیوں نہیں تفتیش، کیوں نہیں تحقیقات ہونے دی؟ اگر تحقیقات ہو بھی رہی تھی اگر کسی حد تک، وہ کبھی ان کی آج تک انکلوژن منظر عام پر نہیں آتا؟ گزارش یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد اس ملک میں جن لوگوں کو حکومت ملی وہ اسی قتل کا اعجاز تھا، اسی کا نذرانہ تھا۔ ان لوگوں نے بے نظیر کے صحیح قاتلوں تک قوم کو پہنچنے نہیں دیا۔ اگر وہ لوگ پکڑے جاتے، ان لوگوں کا پتہ چل جاتا، تو شاید اس کے بعد یہ سازشوں کا سلسلہ اگر ختم نہ ہوتا، کم از کم تو ہو جاتا، لیکن وہ ایک کے بعد دوسری سازش کامیاب ہوتی رہی، دوسرے کے بعد تیسری کامیاب ہوتی رہی، اور پاکستان میں بدعنوان سیاستدانوں کو پرموٹ کرنا، ان کی پرورش کرنا، ان کی سرپرستی کرنا، یہ امریکی سازش کا حصہ تھا۔ رائٹ سر، صالح صاحب میں چاہوں گی کہ سومرو صاحب کا بھی اس پہ ضرور پوائنٹ آف ویو لیں۔ سومرو صاحب، تحقیقات ہونی چاہیے، ہر چیز کی تحقیقات ہونی چاہیے، منظر عام پہ کبھی کنکلوژن نہیں آتا۔ ایون تو آج گیلانی صاحب نے کہا سر کہ یہ جو ہم معاملہ ویزاز کے ایشوئنس کے بھی حوالے سے جو بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اختیار سفیر کو نہیں سفارت خانے کو دیے تھے، اور ان کے دور حکومت میں ویزے سیکیورٹی ایجنسیوں کے کلیئرنس کے بعد جاری کیے۔ سر وہ پھر غالباً نرگس سیٹھی صاحبہ کے دستخط شدہ وہ جو لیٹر جس میں پرائم منسٹر کی اپروول سے کہا گیا کہ بھئی طریقہ کار کے مطابق سفیر کو ویزا دینے کا اختیار دیا گیا، وہ لیٹر بھی منظر عام پر آ گیا، وہ بھی سامنے آ گیا۔ کیا کہیں گے سر، پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب نے پھر اس کو ایڈریس کرنے کی زحمت نہیں کی ابھی تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو سب سے یہ بات کروں گا کہ ایبٹ آباد کمیشن جس پہ ایک جسٹس صاحب کی جو ہے پوری رپورٹ ہے، اس کو شائع کرایا جائے فوراً، تاکہ تمام تر معاملات جو ہے وہ قوم کے سامنے آ جائیں گے، حقائق سامنے آ جائیں گے۔ جو کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے، یا اس سے پہلے 7 سال کے دور میں، جس میں جنرل پرویز مشرف صاحب کا خصوصی وہ دور، جس میں ڈرون بھی آپ کو الو تھے، جس میں شمسی ایئر بیس بھی ان کے پاس تھا، جو ہم نے آ کر کے بند کرایا، اور وہ ایئر بیس ہم نے خالی کرایا امریکیوں کے، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں تھیں جو پاکستان پیپلز پارٹی نے ملکی مفاد کے لیے ایک تاریخی اور ایک اہم رول پلے کیا، اور ان کی مداخلت کو کافی حد تک کم کیا، اور ہم نے فیصلے خود کرنا شروع کیے۔ ہم نے ڈکٹیشن نہیں لی، ہم نے ان کی کسی بات کو آنکھیں بند کر کے تسلیم نہیں کیا، اور ہم نے دہشت گردی کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ کی، اور سوات آپریشن اس کی بڑی کامیابی تھی۔ اور میں ابھی میرا بھائی صالح ظفر صاحب بات کر رہے تھے، میں ان کا انتہائی احترام کرتا ہوں۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ ان سے زیادہ کوئی پرائم منسٹر ہاؤس میں یوسف رضا گیلانی صاحب کے کوئی قریب اتنا صحافی نہیں تھا جتنا صالح ظفر ہوتے تھے۔ ان کو سارے معاملات کا علم ہوگا یقیناً کہ یہ ویزا کا جو ایشو ہے وہ کوئی پرائم منسٹر کے حوالے سے نہیں ہوتا ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور وہ طریقہ کار تمام تر ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں سب کی نظر سے گزرتے ہوئے یہ معاملہ و عمل مکمل ہوتا ہے۔ یہ کسی کی پرائم منسٹر کی جو ہے ڈسکریشن پاور نہیں ہوتی، یا آنکھیں بند کر کے پرائم منسٹر نے اس پہ دستخط کر دیے۔ تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملکی معاملات کو دیکھنا
کرنا چاہیے, ملکی معاملات کو اہمیت دینی چاہیے. اس وقت جس حالت میں پاکستان ہے ہمیں اس معاملات کو دیکھنا چاہیے. اگر ہم اس معاملات پہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن حسین حقانی صاحب کو آتھورائز کیا گیا, امپاور کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ دیکھیں, میں زرداری صاحب کے ایک بات کو کوٹ کروں گا. انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ حسین حقانی سے اس وقت ہم نے وہ کام لیا جو پاکستان کے مفاد میں تھا. جب پاکستان کے معاملات جنرل مشرف کے دور میں امریکیوں سے خراب ہو چکے تھے تو ہم نے اس کو بہتر کیے, اور پاکستان کے لیے بہتر کیے, اور اس ملک کی سلامتی کے لیے بہتر کیے, اور ملک سے دہشت گردی کے حوالے سے بہتر کیے. ہم نے اس ملک سے انتہا پسندی کا خاتمہ کیا. اس میں ہماری اپنی قربانیاں شامل ہیں. پیپلز پارٹی سے زیادہ آج تک کسی پارٹی نے قربانی نہیں دی. باقیوں کی دعوات ہو سکتی ہے, باقیوں کے یارانے ہو سکتے ہیں. سبرو صاحب, حسین حقانی سے اگر زرداری صاحب کہتے ہیں حسین حقانی سے وہ کام لیا جو ملکی مفاد میں تھا, اگر حسین حقانی خود اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں اپنے ریسنٹ لکھے ہوئے آرٹیکل کے تحت کہ میں نے معاونت کی امریکہ کی ان آرڈر ٹو ایلیمنیٹ ٹیرر آؤٹ فٹس یا اسامہ بن لادن تک پہنچنے کی, میں نے ان کو ہیلپ کیا, چلیں یہ ملکی مفاد میں آپ سوچ سکتے ہیں. بٹ سی آئی اے آفیشلز کو ویزاز ایشو کرنا, سر ایک اسپائی نیٹ ورک پاکستان کی سرزمین پہ قائم ہونا, کس مقصد کے لیے وہ استعمال ہوا, یہ ملکی مفاد میں کیسے ہے سر؟ دیکھیں علینا, میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں, پریکٹیکل جو چیزیں ہوئی ہیں اس کی طرف نظر کیوں نہیں جا رہی ہے. جب شمسی ایئر بیس جو ہے اور بلوچستان کا ایئرپورٹ ایک ایئر بیس تھا جو امریکیوں کے مکمل طور پہ کنٹرول میں تھا, ایک جیکب آباد میں تھا, ایک بلوچستان میں تھا. یہ دونوں ایئر بیسز ہم نے اپنے دور حکومت میں خالی کرائے. جنرل مشرف صاحب کے 7 سال کے اندر کسی کو یہ جرت نہیں ہو رہی تھی, کسی نے اس پہ بات نہیں کی تھی, کسی کو یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ امریکیوں کو موت پہ یہ بات کرے. لیکن ہم نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا. ہم نے اپنے وہ ایئر بیس جو ان کے قبضے میں تھے, کافی سال وہ یوز کرتے تھے, وہ ہم نے چھڑوایا ان سے, اور ڈرون اٹیک جو ہوتے تھے ان کو ہم نے رکوایا. ہم نے تو قومی سلامتی پہ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا. ہم نے ہمیشہ قومی سلامتی کو ترجیح دی ہے. ہمارا ایکشن یہ تھا. اگر جہاں تک ویزا کا پرٹیکولر جو ٹاپک ہے جس پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں, تو اس کا بھی طریقہ کار یقیناً تھا, اس کا بھی پروسیجر تھا. ہم حسین حقانی کی ساری باتوں سے میں تو کم از کم اتفاق نہیں کرتا ہوں. میں اس کو نہیں سمجھتا ہوں کہ اس نے ملکی مفاد میں یہ کردار ادا کیا یا نہیں, یہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن اس کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے, کسی پولیٹیکل پارٹی ہیڈ سے, پرائم منسٹر سے یا وقت کے پریزیڈنٹ سے اس کا کیا کنسرن ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک پورا عمل تھا. اچھا, سوال کسی سے بھی نہیں ہو سکتا, آپ اداروں کو نہیں پوچھ سکتے, آپ انڈیویجولز کو نہیں پوچھ سکتے سر, مطلب اکاؤنٹیبل تو کسی کو پھر نہیں ٹھہرایا جائے نا, ذمہ داری تو پھر کوئی ویسے بھی نہیں لیتا. دیکھیں, اس میں جس حد تک انہوں نے کہا کہ ویزے کے ایشو کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, بالکل درست کہا. ہمارا بھی تو سوال یہی ہے کہ ویزے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے ایشو کرنے کا, کیا وہ طریقہ کار ایڈاپٹ کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے نا. اب اگر نہیں کیا گیا, ایک اسپیشل لیٹر سامنے آ گیا جس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ اتھارٹی دی گئی. اب اس اتھارٹی کے بارے میں گیلانی صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے فرد واحد کو اتھارٹی نہیں دی, میں نے اتھارٹی دی ایمبیسی کو, سفارت خانے کو. بالکل درست بات ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کنٹینشن کیا تھی, اس میں مقاصد کیا تھے. کیا میں اور آپ, ہم لوگ جو اسلام آباد میں رہتے ہیں, اس وقت میں ہمارے ہر دوسرے گھر کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ اسلام آباد کا دوسرا گھر جو ہے وہ بلیک واٹر نے لیا ہوا ہے اور 50,000 روپے کرائے کی بجائے 4 لاکھ روپے کرایہ دیا جا رہا ہے؟ What was the motive behind that? پھر اب جب یہ بات سپریم کورٹ میں چلی تو سپریم کورٹ میں کیا بات آئی؟ 15,000 ویزے, اور وہ ویزے آؤٹ آف ٹرن دیے گئے, ان کا ریکارڈ بھی نہیں رکھا گیا. وہ معاملہ کیا ہے اصل میں, اس کی کلیریفیکیشن یہ باتوں کی حد تک نہیں ہو سکتی. سبرو صاحب نے ایک چیز بڑی اچھی کہی, بالکل ٹھیک کہا کہ جناب ایبٹ آباد کے معاملے کی ہم بات کرتے ہیں. بالکل ہوا, آئے ہماری سرزمین پر آئے, انہوں نے ایک کام کیا, کرنے کے بعد کیا جو رپورٹ وہ بنی جو جسٹس جاوید اقبال صاحب نے بنائی, وہ کیوں سامنے نہیں آ رہی؟ دیکھیں, ہم کیا سمجھتے ہیں, اب اگر اس رپورٹ کو چھپایا جا رہا ہے تو اس میں 2 پرابلمز آ رہی ہیں. ایک تو وہ لوگ جو اس چیز میں انوالو تھے ان کے چہروں کو چھپایا جا رہا ہے, ان کے ناموں کو چھپایا جا رہا ہے, اور دوسرا جو اس سے ہمیں نقصان ہوا, آئندہ بھی وہ عمل ہو سکتا ہے, اس چیز کو روکا نہیں جا رہا. تو اس لیے جہاں تک
سمرو صاحب یہ کہہ رہے ہیں بالکل درست بات ہے, ہر چیز سب کلیئرلی سامنے آنی چاہیے. جو میرا قصور ہے اس کا جواب دہ میں ہوں, لیکن یہ اگر کوئی کہے کہ اس وقت کے صدر, اس وقت کے وزیر اعظم, اس وقت کے وزیر داخلہ یا جو حکومتیں اس وقت چلا رہے تھے, جو نظام چلا رہے تھے, وہ جواب دہ نہیں ہے, یہ مناسب بات نہیں. اور گیلانی صاحب, عتیق صاحب بولتے ہیں کہ بھائی تمام پھر اگر انکوائری کنڈکٹ ہوتی ہے تو پھر تمام ویزا رجیم جو ہے 2002 سے لے کر 2017 تک کی جناب ان کو میں لے اس میں کر یہ کہوں گا کہ آپ مزید اس کو اتنا زیادہ مت کھولے کہ وہ ہو ہی نہ سکے. آپ ایک ایک کر کے جو چیز ابھی چل رہی ہے اس کو تو بلیک اینڈ وائٹ میں لے آئے نا, پھر اس کے بعد بعد والوں کو بھی ضرور لائیں. آپ پر بات آئے تو آپ کہیں گے پیچھے سے شروع نہیں, میں اپنے پر کہوں گا کہ میرا پہلے کریں آپ. سب اچھا, یہ تو سب سے بات ہے, جب میں نے کوئی قصور کیا نہیں تو مجھے کیا فکر ہے. میں اس پہ ریسپانس دینا چاہتا ہوں. علینا جی ایک اپنا پوائنٹ دینا چاہ رہے تھے. سمرو صاحب جی کیا کہہ رہے تھے؟ میں اپنے متحدہ کے ساتھی کی یہ بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ہم تو ذمہ داری سے ہم نے حلف لیا تھا, پریزیڈنٹ نے بھی حلف لیا تھا, پرائم منسٹر نے بھی حلف لیا تھا, اور حلف میں پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ملک کے ساتھ وفاداری ہوتی ہے اور ملکی مفادات کو کسی بھی حوالے سے, کسی بھی جگہ, کسی بھی طریقے سے جو ہے اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہوتی. ہم اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے آج بھی ان تمام باتوں پہ قائم ہے کہ ملکی مفاد کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی جانیں تو دی ہیں, اپنے قربانیاں تو دی ہیں, لیکن ملکی مفادات کے سامنے کبھی انہوں نے اس طرح کا کوئی اقدام نہیں اٹھایا ہے جس سے قوم کی شرمندگی ہو. ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر کے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تک پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملکی مفاد کے لیے, ملکی سلامتی کے لیے, ملک کے استحکام اور بقا کے لیے ایک تاریخی جدوجہد کی ہے, چاہے وہ دہشت گردی کے خلاف ہو, چاہے اس کے علاوہ دوسرے ملکی معاملات ہوں. پاکستان میں اگر آئین دیا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا, پاکستان نے اگر میزائل ٹیکنالوجی دی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے دی, پاکستان کے اندر اگر ایٹم کا اضافہ کیا, ایٹم دیا اور اس ملک کو مضبوط جو ہے ایک دفاعی پوزیشن میں کیا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کے لیے تمام تر قربانیاں دی ہیں ان کے ورکروں نے. تو میں سمجھ رہا ہوں جمہوریت کے لیے بھی, اس ملک کی خاطر بھی. سر اتنی بڑی ایک اور قربانی دی کہ 2013 کے الیکشنز کو آپ نے, زرداری صاحب نے کہا آروز کا الیکشن تھا پر جمہوریت کی مضبوطی کے لیے چلو جانے دو, باری دے دو ان کو, وہ بھی ایک قربانی تھی. یہ بات تو سچ ہے, سچی بات ہے. اس کے بعد عمران خان نے بھی یہ بات کی, اس کے بعد تمام پولیٹیکل فورسز نے بھی یہ بات کی کہ جی الیکشن ریگڈ الیکشن تھے. ہم نے یہ کہا کہ ہم اپنی ذات سے ملک کو اہمیت زیادہ دیتے ہیں. اگر ہم اس وقت جھگڑا کر لیتے, اگر اس وقت نواز شریف صاحب کو حکومت بنانے کی دعوت نہ دیتے تو یقیناً اداروں کی جو ہے انٹرفیئرنس بڑھ جاتی. ہم اس ملک کے اندر سسٹم کو مضبوط کرنا چاہتے تھے. ہم نے اپنی ذاتی قربانی دی. ہمیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ الیکشن ریگڈ ہوئی ہے, ہماری الیکشن چوری ہو گئی ہے. پہلے بھی تو چوری ہو گئی تھی, آئی جی آئی بنائی تھی تو اس وقت بھی الیکشن چوری کر کے 17 سیٹوں پہ محترمہ کو اپوزیشن میں ایک حیثیت دی گئی تھی. پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمیشہ ایسا ماضی میں بھی ہوا ہے اور 2013 میں بھی ہوا, لیکن ہم نے اپنا ظرف دکھایا, ہم نے ملکی مفادات کو سامنے رکھا. ہم نے اس معاملے کو اس حد تک نہ لے کر کے کہ خدا نخواستہ یہ سسٹم ڈی ریل ہو, جس کی قربانی محترمہ بے نظیر بھٹو نے دی ہے اور جس کے لیے تمام پولیٹیکل ورکروں نے قربانی دی ہے. ہم نے ملک کو ایک مضبوط دفاع اور ایک مضبوط معاشی سسٹم اور ایک مضبوط جمہوری سسٹم دیا ہے. سر میں صالح ظافر صاحب کی طرف اب آؤں گی. صالح ظافر صاحب, پیپلز پارٹی کی قربانیاں تو گنوا دی سمرو صاحب نے, ابھی زرداری صاحب بڑے اعتماد کے ساتھ بڑے شور ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اگلی پنجاب میں جو حکومت ہوگی سینٹر کے علاوہ وہ تو پیپلز پارٹی فارم کرنے جا رہی ہے. دیکھیں یہ سوال آپ کا جو ہے نا, اس پہ ضرور میں تبصرہ کروں گا کہ اگلی گورنمنٹ کون بنائے گا, لیکن الیکشن کے رگز ہونے کا جہاں تک سوال ہے, رگنگ کی بات انہوں نے کی ہے. پاکستان میں الیکشن کی باضابطہ رگنگ کی موجد پیپلز پارٹی ہے. 1977 کے الیکشن میں کیا ہوا, نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں اپنے لیڈروں کو بلا مقابلہ منتخب کرانے کے لیے دوسری پارٹی کے لیڈرز کو اغوا کیا گیا, ان کو غائب کر دیا گیا. اور سن 77 کے الیکشن میں نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے الیکشن میں 1 ہفتے کا گیپ تھا, 3 دن کا گیپ تھا, معذرت چاہتا ہوں. نیشنل اسمبلی کے الیکشن میں تو انہوں نے ووٹ ڈالنے کے لیے لوگوں کو بلا لیا, لیکن پروونشل اسمبلی کے الیکشن میں وہاں پر پولنگ سٹیشن پر کتے لوٹتے رہے, وہاں کوئی آدمی ووٹ دینے کے لیے نہیں آیا. لوگوں نے اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا.
जब रिगिंग होती है तो अवाम का रद्द अमल बहुत यहाँ होता है, नजर आता है। सन 77 के इलेक्शन में ये लोगों ने दिखाया कि रिगिंग हुई है और हम उसका साथ नहीं देते। इस पर रिगिंग हुई होती तो कोई हुकूमत यहाँ पे कायम ना हो सकती, कोई शख्स इख्तिदार में ना आ सकता। 13 से पहले 2002 का इलेक्शन हुआ, 2000 उसके बाद 8 का माफ कीजिएगा 7 का इलेक्शन हुआ, उसमें लोगों ने वोट दिए। ये ठीक है कि बाद में हौबनाब होता रहा और उसमें रेशा दवानियाँ चलती रही और हुकूमतें बनी, लेकिन रिगिंग के इल्ज़ामात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसके बाद बनने वाली हुकूमतों का साथ दिया। और आप असल में आज आपका मौजू था वीजा का, वीजा पर मैं आपको बता दूं, नहीं वीजे के साथ साथ में वो इश्यूज भी, क्योंकि गिलानी साहब कहते हैं ना कि भाई ये तो नॉन इशू है। नहीं, वो गिलानी साहब को हक है कि जो कहें, वो भी सियासत में है, उनका इस प्रेरोगेटिव को ना छीने कि वो कमेंट न करें। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं हुसैन हक्कानी के तकर्रर के बारे में। हुसैन हक्कानी वाज अपॉइंटेड एम्बेसडर नॉट बाय द प्राइम मिनिस्टर बट द प्रेसिडेंट। हुसैन हक्कानी यहाँ 4 महीने तक आपके फॉरेन ऑफिस पे उसका कब्जा रहा, उसको स्पेशल ऑफिस मिला और यहाँ पर उसने एक्सेस हासिल की कि फॉरेन ऑफिस की वर्किंग किस तरह होगी। उसके बाद वो एम्बेसडर मुकर्रर हुआ आसिफ जरदारी के कहने पर। ये मैं आपको बता दूं, ये कहते हैं मेरी यूसुफ रजा गिलानी से दोस्ती थी। यूसुफ रजा गिलानी इस मुल्क के डिज्योरे प्राइम मिनिस्टर जरूर थे, लेकिन शायद वो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। डिफेक्टो पावर जो थी दैट वाज वेस्टेड विद आसिफ अली जरदारी, और पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स तमाम अमेरिकन आसिफ जरदारी के जरिए चलाते थे, और उसमें यूसुफ रजा गिलानी बेचारे को दोष देने की जरूरत नहीं है। राइट साहब, बट साले जाफिर साहब, अब जरदारी साहब तो इस चीज से बिल्कुल लाताल्लुकी का इजहार करें। एक तो वो इस चीज पे कमेंट नहीं कर रहे हैं कि उस वक्त हुआ क्या, और अब वो कहते हैं कि हुसैन हक्कानी किसी और टेंजेंट पे हैं, वो अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल कंसिडर कर रहे हैं, हम तो उनसे मिलते भी नहीं है। ये ज्यादती कर रहे हैं। वो उनको ये तस्लीम करना चाहिए कि हुसैन हक्कानी वाज हिज मैन। और मैं आपको आप हैरान होगी सुन के कि आसिफ जरदारी साहब की जो अंग्रेजी है ना, वो शेक्सपियरियन इंग्लिश है, वो छोटी मोटी अंग्रेजी नहीं लिख सकते। उनके आर्टिकल जो छपे अमेरिकन अखबारात में, वो कौन लिखता था ये तो पता कराएं। ये हुसैन हक्कानी लिखते थे। ये इनकी सारी जितनी ड्राफ्टिंग थी वो हुसैन हक्कानी करता था। आज इसको क्यों ये छोड़ रहे हैं? इसका मतलब ये नाशुक्री का ये एक इजहार है। इनको हुसैन हक्कानी को ऑन करना चाहिए। जफर अली शाह साहब का स्टांस भी फिर आप वो करेंगे कि इस आर्टिकल के, हुसैन हक्कानी के आर्टिकल की बुनियाद पर गद्दारी का मुकदमा बनाना चाहिए जरदारी साहब पे? देखिए, ये तो हम अगली स्टेज पर जा रहे हैं। उससे पहले भी बहुत सी चीजें हैं जिनको प्रूव करना बहुत जरूरी है। पहली ये तो फिर कॉन्स्पिरेसी हुई ना, मतलब अगर नहीं, लेकिन आपने एकदम फाइनल वर्डिक्ट दे दिया ना कि जी गद्दारी का मुकदमा बना दें। पहले गद्दारी का चार्ज तो बनाएं और चार्ज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन तो करें, मालूमात तो हासिल करें किस हद तक क्या चीज है। उस पर मैं कहूंगा हाँ, अगर वाकई में ही कोई बात साबित होती है और इस नौयत की साबित होती है कि गद्दारी सामने नजर आती है तो फिर ठीक है। अभी और 2002 से नहीं होना चाहिए, चलो इनकी बात हुई है आफ्टर ऑल दिस इयर्स, अगर ये सरफेस की है। मैं कभी भी इस चीज के ऊपर एग्री नहीं करूंगा, चाहे कोई भी हालात हो, वो चाहे करप्शन के हो, दहशतगर्दी के हो, किसी के दूसरे मुमालिक के साथ रवाबित के हो, या अपने मुल्क से कोई किसी किस्म की गद्दारी का मामला हो, कि आप जो मामला है उसको वहां तक रखें। एक ब्रैकेट को शुरू किया जाए और क्लोज किया जाए। ओपन ब्रैकेट के साथ अगर आप चलेंगे तो कभी भी किसी चीज का ना कोई फैसला आ सकेगा, ना हम किसी के ऊपर कोई इल्जाम साबित कर सकेंगे। नोइंग फुल्ली दिस थिंग के यस इस बंदे ने ये काम किया है, मालूम है हमें, लेकिन फिर भी हम कहीं पर कुछ नहीं कर सकते। वी फील वी आर हेल्पलेस, रीजन बीइंग, और उसमें मैं ये नहीं कहूंगा ना मेरे मुल्क का निजाम कमजोर है, ना मेरे मुल्क का जो है वो कानून कमजोर है। नहीं, आइन भी है, कानून भी है, अदालतें भी हैं, निजाम भी है, लेकिन वो जो जिस तरीके से वहां पर प्रेजेंट करना है उसके लिए कोई तैयार नहीं है। वजह क्या है? ये मुफाहमत की, दोस्ती का ये साथ चल रहा है हर तरफ से। जब तक हम इस बात पर नहीं आएंगे कि जरदारी साहब एक चीज कह रहे हैं, हमें सुननी चाहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन किस हद तक किस बात को लिंक किया जाए, क्या इस चीज से कोई इनकार कर सकता है? जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं कि जब प्रेसिडेंट साहब प्रेसिडेंट थे उस वक्त में हक्कानी के क्या रवाबित थे उनके साथ, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। जैसे अभी कहा, यह बात बिल्कुल
روزے میں ہر طرح سے آیا ہے کہ جس وقت میں وہ بننا چاہ رہے تھے ایمبیسڈر، اور یہاں تک اس وقت میں ہی کہا جا رہا تھا کہ امریکنز کی ایما پر وہ ایمبیسڈر بنے۔ جی 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 پلیز آپ بالکل جواب دیجیے گا، آپ بالکل ناز جواب کی دیجیے طرف گا، جاؤں گی۔ لے لیں آپ جواب۔ جی جی سمرو صاحب، دیکھیں پہلے تو میں سارے ظفر صاحب کی خدمت میں ایک عرض کروں کہ آپ نے ہمیشہ پارلیمنٹ کو کور کیا ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا پرائم منسٹر تھا جس نے سب سے زیادہ ٹینیور انجوائے کیا اور سب سے زیادہ پاورفل پرائم منسٹر تھا۔ پاکستان کی ہسٹری میں پہلا پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب جو الیکٹڈ صدر بنے، اور انہوں نے تمام تر اختیارات جو اس وقت کے ڈکٹیٹر کے پاس ہوا کرتے تھے، جنہوں نے آئین کو توڑ کر کے سارے اختیارات صدارت ہاؤس میں منتقل کیے تھے، وہ تمام تر اختیارات انہوں نے پارلیمنٹ کو حوالے کر دیے، اور جس کی گواہی میرے خیال میں صالح ظفر صاحب سے زیادہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔ 58(2)B ہو، 18th امینڈمنٹ ہو، یا اس کے علاوہ جتنے بھی اختیارات ہو، پریزیڈنٹ کے پاس کون سا ایسا اختیارات تھا جو آئین سے ماورائے تھا؟ ایک تو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے۔ دوسری بات میرے بھائی نے کہی، اور آپ کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جی آرٹیکل 6، اب آرٹیکل 6 کی باتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں، تو مجھے تو حیرت ہے۔ میں نے اس دن ظفر علی شاہ صاحب سے ایک پروگرام میں بات کی تھی، میں نے کہا آرٹیکل 6 تو آپ کو اس کو لگانی چاہیے تھی جس کو آپ نے راستہ دیا، جس کو آپ نے ECH سے نکالا، جس کو آپ نے باہر جانے دیا، وہاں پہ تو آپ کی حیثیت اور طاقت سامنے آ گئی، آپ کی ہمت سامنے آ گئی۔ اور اب آپ نے دیکھا کہ آرٹیکل 6 آصف زرداری صاحب کے لیے سمرو صاحب آپ نے غالباً عتیق صاحب کی بات سنی نہیں ہے، ذرا دوبارہ بتا دیجیے گا سمرو بھائی، ذرا سن لیں میں نے کیا کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ بھائی میں نے تو اس بات کو اس طریقے سے کہا ہے کہ یہ ایک سٹیج کے اوپر کسی کا حق نہیں ہے کہ آل آف اے سڈن یہی بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ میں نے ظفر علی شاہ صاحب سے بات کی کہ اس طرح کے آپ جا کر سپریم کورٹ میں بیٹھ جاؤ گے تو بلوچستان کے حالات، بھٹی کو آپ نے قتل کیا تو اس کے سامنے ہیں، آپ نے پہلے میں زرداری صاحب نے کیا کہا، میں اس کی طرف بھی آؤں گی۔ میں ٹھیک ہے، یہ ملک سب کا ہے، آپ اس طرح کی سوچ نہ پیدا کریں جو خدا نہ خواستہ ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ بن جائے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو غداری کے سرٹیفکیٹ دے کر کے آپ ہمیں خاموش کرا دو گے؟ آپ 3 صوبے آپ کے اگر بات کرتے ہیں تو آپ ان کو چپ کراؤ گے؟ اس طرح کی بات کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ جنہوں نے پاکستان کو بنایا ہے، جنہوں نے پاکستان کو بچایا ہے، جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان کے لیے اس طرح کی سوچ بھی میں سمجھ رہا ہوں۔ وہ سوچ تو غداری کے مترادف ہو سکتی ہے، لیکن ان لوگوں کا جن کے خلاف یہ سوچا جا رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگلا الیکشن آپ لڑے اپنی کارکردگی بنیاد پر، آپ اگلا الیکشن 9 سال کا وہ جو آپ نے کیا سندھ کے ساتھ اس کے حساب کی بنیاد پہ الیکشن لڑے۔ سندھ پنجاب ہمارا اچھا میں ناز کی طرف جانا چاہوں گی۔ ناز لوکل گورنمنٹ کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، بائی الیکشنز بھی ہم نے سارے سمرو صاحب مجھے اب ناز کی طرف میں جانا ہے۔ ناز اس وقت جو اب میں لے کے چلنا چاہوں گی ڈسکشن کو، آپ نے چونکہ ابھی جوائن کرا، تحریک انصاف کیا اب رائے رکھتی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی ملٹری کورٹس کی جو ہے اس کے ٹینیور میں اضافہ، مزید ایکسٹینشن کے لیے پروپوز کرتی رہی پاکستان پیپلز پارٹی، اور پھر اس کے بعد چلیں اتفاق نظر آ جاتا ہے۔ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے 9 میں سے 4 مطالبات جو ہے وہ تسلیم ہو گئے، پھر کچھ مطالبات دسمبر میں بھی دیے گئے تھے، ڈیڈ لائن دی گئی تھی، کہا تھا کہ بھائی اگر نہیں مانے گئے تو پھر ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، اور بڑا تھریٹ کیا جا رہا تھا۔ کس طرح سے دیکھتی ہے پاکستان تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کو؟ کیا ابھی بھی ایک دوسرے کی انشورنس پالیسی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا PMLN ہو، یہ وہ 2 سیاسی جماعتیں ہیں جن کو بار بار حکومت کرنے کا موقع ملا۔ 3 دفعہ وزیر اعظم بنے، صدر بھی پیپلز پارٹی کے رہے، وزیر اعظم بھی رہے، اور اس سے علاوہ PMLN میں بھی ہم نے دیکھا کہ 3ری دفعہ میاں صاحب جو ہے ملک کے وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں۔ لیکن قوم کو، ملک کو کون سا ادارہ ہے جس کو انہوں نے امپروو کر کے یا جس کی اصلاح کر کے یا جس کو بہتر کر کے عوام کو دیا ہو؟ آج نیب کی جو حالت ہے وہ اتنی افسوسناک ہے، اتنی بری حالت ہے کہ سپریم کورٹ خود کہہ رہا ہے کہ نیب تو
ختم ہو چکی, مر چکی, دفن ہو چکی ہے. تو یہ صورتحال تو اداروں کی ہے. اگر پیناما پیپرز کا جس طریقے سے جب آواز اٹھی دنیا بھر میں کرپشن کے اوپر, فرانس کے اندر ایک وزیر اعظم نے اپنی بیٹیوں کو نوکری دلوائی, اس کے اوپر آواز قوم نے اٹھائی تو ان کو استعفیٰ دینا پڑا. یہاں پیناما پیپرز کے اوپر اتنے مہینے گزر گئے, 1 سال گزر گیا, دنیا بھر میں پیناما کے اوپر جن کے نام تھے سب دستبردار ہو گئے, لیکن یہاں پہ ادارے, یہاں پہ ادارے جو ہے آج عمران خان صاحب نے, اسی طریقے سے آج عمران خان صاحب جب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آصف زرداری صاحب نے صحیح کیا نیب کو دھمکی دے کر. آصف زرداری صاحب جو کہ کہتے ہیں کہ جی نیب کے چیئرمین میں ہمت ہے اور مجال ہے ان کی, یا ان کی حیثیت ہے کہ وہ کوئی میرے خلاف جو ہے مقدمہ بنوائے, اس طرح سے وہ تھریٹ کرے, تو خان صاحب نے دیکھیں یہی تو میں کہنا چاہ رہی ہوں. نہیں انہوں نے سپورٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ نیب اتنا ایک کھوکھلا ادارہ ہو چکا ہے کہ آج آصف علی زرداری صاحب بیٹھ کے نیب کو دھمکی دے رہے ہیں. نیب اتنا کھوکھلا ہو چکا ہے کہ وزیر اعظم یا ان کے جو درباری ہے ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. نیب اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اسحاق ڈار جو منی لانڈرنگ کا ایفیڈیوٹ لکھ چکے ہیں, آج وہ ملک کے وزیر خزانہ ہے اور کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. تمام اسحاق ڈار کی سگنیچر کی ہوئی تمام سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں نیب کے اندر. تو ادارے کام کون سے یہاں پہ کر رہے ہیں؟ بات کر رہے ہیں. دیکھیں سرپرائز زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آیا. مجھے ایک بریک کا اشارہ دیا جا رہا ہے, چھوٹی سی بریک. چونکہ جاؤں گی کراچی, ناز کو ٹائم کم ملا ہے. ناز میں چاہوں گی آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں, اور ساتھ ساتھ حسین حقانی صاحب نے جو آرٹیکل لکھا اور اس کے بعد جو ایک معاملہ سرفیس کیا, آج گیلانی صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی نان ایشو کو ایشو نہ بنایا جائے, یہ ویزاز ایشو کی بات جو ہے اس سے آپ کو زیادہ کچھ حاصل نہیں ہوگا. آپ انویسٹیگیٹ کریں اسامہ بن لادن کے خلاف جو وہ US ریڈ ہوئی تھی پاکستان میں, جو کہ آپ کی سوورنٹی جس طرح سے بریچ ہوئی تھی, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پہ حملہ تھا, انڈیپینڈنس آف پاکستان پہ حملہ تھا, کیا کہیں گی؟ Alina, to me every issue is an important issue. There is nothing which is a non-issue. It's a very serious concern کہ اگر اس قسم کے جو ہے قانونی اختیارات کو غلط استعمال کرتے ہوئے, اور جس طریقے سے انٹیلیجنس اداروں کو, امریکہ کے لوگوں کو جس طرح ویزے دیے گئے غیر قانونی طریقے سے, اور نہ صرف امریکہ سے بلکہ دبئی سے بھی دیے گئے, حالانکہ پاکستان اور دنیا بھر کے ہر ملک کا قانون ہے کہ بغیر آپ کے only you can get a visa from your own origin country, from the country of your origin. آپ جس کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں ادھر سے ہی آپ پاکستان کے ویزے کے لیے اپلیکیشن دے سکتے ہیں اور وہیں سے اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن یہاں دیکھا گیا کہ دبئی سے بھی ویزے دیے گئے, اور بلکہ اتنے ویزے دیے گئے بلکہ بلوچستان کے نام پہ بھارتیوں کو ویزے دیے گئے, دبئی سے ایشو ہوئے, اور اس کے علاوہ امریکی لوگوں کو ویزے دیے گئے جن کو کہ امریکہ سے ڈینائی کیا گیا تھا ویزا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کوئی چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں. یہی دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک کو کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی ہم سے پہلے والے نے بھی جرم کیا, تو یہ بھی حقیقت ہے. جی پرویز مشرف نے عافیہ صدیقی کو حوالے کر دیا امریکہ کے, کون سا اچھا کام کیا. پرویز مشرف نے ریمنڈ ڈیوس کو جس طریقے سے جب ریمنڈ ڈیوس کو بھیج دیا گیا, یہ سارے معاملات جو ہیں یہ تو ہیں اپنی جگہ, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ سب غلط ہیں تو وہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں, تو سب ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ جی اس نے یہ غلط کیا, صرف میں اکیلا نہیں ہوں, اس نے بھی غلطی کی. اب معاملات جو آلریڈی ایگزسٹنگ ہمارے ایشوز ہیں, جو پاناما کا معاملہ ہے, میاں عتیق صاحب حل کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی, جو میں نے صالح ظافر صاحب سے بھی ذکر کیا, وہ بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ جی ہم اگلی حکومت جو ہے وہ پنجاب اور سینٹر کے علاوہ پنجاب میں بھی فارم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر ہم آج کے حالات دیکھیں تو تمام پارٹیاں میدان میں اتر چکی ہیں, الیکشن نظر آ رہے ہیں. اگر بیفور ٹائم نہیں ہوتے, اپنے ٹائم پر بھی ہوتے ہیں, تو سال سوا سال کا ٹائم ہے, کوئی زیادہ ٹائم تو نہیں ہے, 1 سال بعد الیکشن ہونے ہی ہیں. زرداری صاحب کا پنجاب فوکس ہے, نواز شریف صاحب سندھ فوکس ہے. یہ جب الیکشن کے دوران جب آپ الیکشن کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے آپ کو اس طرح کے بیانات دینے ہوتے ہیں جسٹ ٹو اٹریکٹ اینڈ موٹیویٹ آپ اپنے کارکنان کو کرنے کے لیے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر ہم دنیا کے الیکشن کو دیکھیں تو اس میں بھی بہت سی اٹریکٹ کرنے کے لیے
بیانات دیے جاتے ہیں, باتیں کی جاتی ہیں. اگر انہوں نے یہ کہا, میں کوئی ان کی بات کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن جو لوگ ویژن رکھتے ہیں, ذی شعور ہیں, جو حالات کو دیکھ رہے ہیں, جو صحیح طریقے سے سیاسی شعور رکھتے ہیں, ان کو نظر ہے, ان کو پتہ ہے کہ کیا آنے والے الیکشن میں واقع میں ہی پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہاں پر خاص طور پر پنجاب میں حکومت بنا سکے گی یا سینٹر میں حکومت بنا سکے گی. لیکن ان کا یہ کہنا اپنے کارکنوں کو موٹیویٹ کرنا ہے, ایگزیکٹلی وہ تو ووٹنگ کے اس پر آئے گا نا, کہ جب ووٹ آئیں گے تو پرفارمنس کی بات وہاں پر عوام دیکھے گی. ایبسولوٹلی, بٹ سر نون لیگ بھی جو ہے پاناما کے ڈینٹ کے ساتھ جائے گی. پنجاب والوں نے اپنی لیڈرشپ منتخب کرنی ہے, کراچی والوں نے اپنی لیڈرشپ ٹھیک ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہے وزیر اعظم پر جھوٹے الزام جو لگائے گئے ہیں نا اس کا بدلہ عوام 2018 کے الیکشنز میں لیں گے. مریم اورنگزیب نے جو کہا ہے وہ تو پتہ چلے گا 2018 میں ساری جماعتیں, لیکن اچانک سے الیکشن کی طرف دیکھنی ہے. سر میری عرض سنیں, یہ پاناما کا ایشو پچھلے سال اپریل میں شروع ہوا. بالکل سال ہو رہا ہے اگلے مہینے. اپریل کے بعد اس ملک میں لوکل باڈیز الیکشن ہوئے, کنٹونمنٹس الیکشن ہوئے, آزاد کشمیر کے انتخابات ہوئے, گلگت بلتستان میں انتخابات ہوئے, قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات ہوئے, پروونشل اسمبلی کے بائی الیکشن ہوئے. آپ مجھے بتائیے ان الیکشن کا رزلٹ کیا ہے؟ اگر پاناما واقعی لوگوں نے ریسیو کیا ہے, قبول کیا ہے, اس کا جو کنٹینٹ ہے اس سے اتفاق کیا ہے, تو یہ تمام الیکشن پی ایم ایل این میں جیتے ہیں. سر 2018 میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ کہ 2018 جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی ساتھ ملتا ہوا. زرداری صاحب بڑی کانفیڈنٹ, جو میں بار بار کہہ رہی ہوں, زرداری صاحب کو لگتا ہے یقین دہانیاں ہوئی ہوئی ہیں. جی, گزارش یہ ہے کہ ان کو یقین دہانی جس نے بھی کرائی ہے کوئی ان کی ہیلپ نہیں کر سکتا, یہ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. ان کے صاحبزادے نے 2 مہینے پہلے یہاں پنجاب میں آ کر اپنی کمپین چلا لی تھی. جب انہوں نے مڑ کر دیکھا تو اپنے ٹرک اور بسیں تھی, لوگ نظر نہیں آئے. تو یہ کس بنیاد پہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ کیا سندھ کا ماڈل دیں گے؟ کیا کراچی کا ماڈل دیں گے؟ سمرو صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. کیا یہ کراچی کا ماڈل دیں گے؟ لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم کراچی کا جو حال کیا ہے, لاہور کا بھی اور فیصل آباد کا بھی اور گجرانوالہ کا بھی یہی حال کریں گے. وہ ماڈل ان کے پاس, بچوں کا ماڈل دیں گے. یہ علینا بات سنیں, پریزیڈنٹ زرداری صاحب ایک پولیٹیکل ورکر ہے, وہ پولیٹیکل سیاستدان ہے, وہ سمجھتے ہیں, اور اس کے مخالفین بھی ان کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ زرداری صاحب کی سیاسی سوچ کیا ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے, صالح ظفر صاحب کے کہنے سے تو ہمیں ووٹ نہیں ملیں گے یا لوگ ہمیں جو ہے وہ کہیں گے. صالح ظفر کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے. ووٹ عوام دے گا, اور انشاءاللہ تعالی یہ وقت دیکھے گا کہ پنجاب سے لے کر کے پورے پاکستان میں. ابھی میرا بھائی عتیق صاحب کہہ رہے تھے کراچی کی لیڈرشپ اور پاکستان لاہور کی لیڈرشپ بھائی پورے پاکستان کی ہے. چاہے میاں نواز شریف صاحب ہیں تو وہ بھی پورے پاکستان کی لیڈر ہیں, چاہے آصف زرداری صاحب ہیں تو وہ بھی پورے پاکستان کی لیڈر ہیں. لیڈرشپ کراچی یا لاہور میں تقسیم نہیں ہوتی, لیڈرشپ ہماری چونکہ ہم پیپلز پارٹی لگتا ہے متحدہ کی بات سمجھ نہیں پا رہی, یہ سمجھنا چاہ رہی نہیں ہے. میں نے کہا تھا سمرو صاحب, کراچی والے اپنی لیڈرشپ منتخب کریں گے, لاہور والے جو ہے وہ دیکھیں گے ہم نے کس کو منتخب کرنا ہے. یہ اسی بات پہ مجھے اختلاف ہے کہ یہ لیڈرشپ کراچی اور لاہور کی تقسیم نہیں ہے. نہیں تقسیم نہیں ہے, اپنے سیٹس کے اوپر اپنے لوگوں کو تو منتخب کریں گے نا. وہ نہیں, لاہور کے لیے نہیں, پشاور اور کوئٹہ کے لیے نہیں, سوچ ہماری ایک ہی ہونی چاہیے. لیڈرشپ بھی پورے پاکستان کی ہوتی ہے, یہ کوئی متحدہ قومی موومنٹ نہیں ہے جو چند اضلاع کی پارٹی ہو. اور انشاءاللہ زرداری صاحب نے آج ایک ان کو کوٹ کروں گی میں, انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کہا کرتی تھی کہ اس میں کیا چمک ہے, ان کے خلاف کبھی فیصلہ آیا ہی نہیں ہے. پاناما میں بھی وہ کہتے ہیں میاں صاحب کے خلاف جو ہے ایک اشارہ دے دیا, انہوں نے کہا کبھی زندگی میں تو یہ فیصلہ دیکھا نہیں ہے ان کے خلاف. وجہ بھی انہوں نے بتائی تھی. گزارش یہ ہے کہ جب محترمہ نے یہ بات کی تھی تو اس وقت آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ان کے خلاف اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا تو انہوں نے کورٹوں کے اوپر حملہ کرا دیا. ٹھیک ہے, صالح صاحب کی سوال کمروں سے باہر نکلا دیا, تو یہ وقت تو ہمیں یاد ہے. اس لیے ہم سمجھ رہے ہیں کہ عدالتیں ان کے پریشر میں ضرور ہوں گی, لیکن ہمیں انصاف چاہیے اور ہمیں امید ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا. اور یہ چھوٹا سا جواب آپ ان کی بات سن لیں. گزارش یہ ہے کہ عمران خان سپریم کورٹ میں گئے تھے یہ پلی لے کر کہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا جائے.
लेकिन नवाज शरीफ का नाम तो पनामा पेपर में था ही नहीं। सर पब्लिक ऑफिस बेरर उनके बच्चों का नाम आ रहा। मेरी हर्ष सुने ना, बच्चों का नाम आ रहा है, बच्चे उसका जवाब देंगे। ये लेकर गए थे इमरान खान डिस्क्वालिफिकेशन फॉर नवाज शरीफ। नवाज शरीफ का नाम तो पनामा पेपर में है ही नहीं। अगर खुदा ना खास्ता इनकी तवक्कुआत पूरी नहीं हुई तो ये सुप्रीम कोर्ट में भी हमला कर देंगे, क्योंकि इनकी आदत बन गई है कि जहां से भी इनको जवाब पॉजिटिव ना मिले, जहां पर इनकी दाल ना करे, ये उनको जी अलीना, पहले तो देखिए बात यह है कि पीएमएलएन के नुमाइंदे, पीएमएलएन के तर्जुमान साले जफर साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, सीनियर साहब भी ताज्जुब नहीं हो रही है, ये वैसी गुफ्तगू है। नहीं वो वैसी गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझे तो लगा तलाल चौधरी बोल रहा है या दानियाल अजीज बात कर रहे हैं, ठीक है ना जी। हाँ जी, हम ही बुरे हैं, हम ही बुरे हैं जी। आपने जो बात कही लोकल बॉडी इलेक्शंस की, आपने बात कही ज़मीनी इंतखाबात की, तो आपको बताती जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये पाकिस्तान में रवायत है। कोई वेरी काइंड जिसकी वफाकी हुकूमत होती है उसका जोर चलता है, बिल्कुल। मैच फिक्सिंग के बगैर तो नवाज शरीफ मैच नहीं। नहीं, ये इमरान खान के इल्जाम है कि हक में फैसला है। नहीं, ये देखिए, बात करें फैक्ट्स पर। नवाज शरीफ के जो मैच नहीं खेलता और बात करते हुए मैं साले जफर साहब को बताना चाहती हूँ कि बराए मेहरबानी ज्यादा बातें ना करें। आप जाएं और सदर्न पंजाब की हालत जाके देखें कि कौन से वहाँ पे मेट्रो बनाए हैं, कौन से अस्पतालों के हालात अच्छे किए, कौन सी वहाँ पे तालीम के हालात मुकाबला करना चाहती है तो आप देख लें केपीके में भी हालात अच्छी हैं। हाँ जी, केपीके में भी हालात अच्छे हैं। केपीके में 4 साल के अंदर वो काम 65 सालों में आप लोगों ने नहीं किया, हमने वो काम किया है। हमने 4 साल में वो काम किया जो 65 साल में आपने नहीं किया। साले जफर साहब, आपको नून लीग में अच्छी वजारत मिल जाएगी, आपको नून लीग में अच्छी वजारत मिल जाएगी। सवाल सुन ले, मेरा सवाल सुन ले। इमरान खान साहब कहते थे कि भाई वजीर आजम इस्तीफा दे, मुस्ताफी हो। नादरा के चेयरमैन पे भी बात आई, भाई उनके इस्तीफे का भी मुतालबा किया गया, स्पीकर साहब के भी इस्तीफे का मुतालबा किया। अभी इस्तीफा चाहिए किसका आपको? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अगेन उनके हवाले से भी बात की गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस अलीना मेरी बात सुने। आर्टिकल 62, 63 क्या है? जिस मुल्क का वजीर आजम अपनी बेटी के असासों को, अपनी बेटी को डिपेंडेंट शो कर रहा है और उनके असासे डिक्लेयर नहीं कर रहा, जिस मुल्क का वजीर आजम अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जो है मुलविस हो, जिनकी बैरून मुल्क अरबों रुपए की जायदाद हो और वो 5000 रुपए टैक्स पे करते हो, तो मुझे बताइए क्या वो हक रखते हैं कि वो अवाम के ये हक किसने उनको दिया? अच्छा सालिस साहब, एक चीज मैं जरूर ऐड करना अच्छा हमसे झूठ बोले और मुल्क के वजीर आजम, ठीक है, अब ना सुन ले। मुल्क के वजीर आजम को कहती है वो झूठ बोलता है, खुदा के लिए अल्फाज तो अपने सही, चुनाव तो सही करे। अगर 62, 63 की बात आई तो कैलिफोर्निया के कोर्ट का फैसला आ जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। नवाज शरीफ साहब ने अपनी एक तकरीर में कहा कि इदारे और हुकूमत मिलकर काम करें तो मसला हल निकल सकता है। मैं ये पता आपको बताऊं, जमाना के घर में 2 लेट्स नॉट गो दिस। साले साहब मतलब हम बिलो द बेल्ट क्यों चले जाते हैं? साले साहब इलेक्शन बेहतर था तलाल चौधरी को बुलाते ना सर। अच्छा ना प्लीज प्लीज बोलते नवाज शरीफ को है, दुख इनको होता है। अच्छा नाज़ मैं बोल लूं अगर इजाजत हो तो। सवाल तो सुन ले साहब, इदारे और हुकूमत साथ काम करें बकौल नवाज शरीफ साहब के तो मुल्क के मसाइल के हल निकल सकते हैं। सर ये इदारे अगर काम कर रहे होते हैं, अगर फैसला आया जो कि इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन खान साहब के हक में फैसला आया, उसको चैलेंज करने के लिए हुकूमती टीम क्यों कह रही है? अब देखिए इदारों पे यकीन नहीं है। नहीं, मैं और बात यहां कहूंगा। देखिए
एक हक है, अगर वो चैलेंज करना चाहें तो आइन और कानून के फैसला आया मुताबिक ना उनको एक सामने। फैसला आया, लेकिन उस फैसले के बाद अगला अपील का हक तो है ना, अगर वो चाहे कर सकते हैं, क्योंकि रेफरेंस जो आया था वो हुकूमत की तरफ से आया था। मैं यहां पर ये चीज कहूंगा कि जब 2 रेफरेंस गए थे ठीक है। नेशनल असेंबली में, नेशनल असेंबली के स्पीकर ने अपनी पावर इख्तियार करते हुए एक को आगे भेज दिया, उस पर फैसला इमरान खान साहब के हक में आ गया, उनकी पार्टी के हक में Right, आ गया। sir. बड़ी अच्छी बात है, Right. वो उन्होंने किया। अब अगर ये हुकूमत जाना चाहती है, बिल्कुल चली जाए। 62-63 के हवाले से मैं एक बात, एक जुमला कहूंगा, बिल्कुल आखिरी है। 62-63 एप्लीकेबल कब होता है? जब आपने इलेक्शन कमीशन में डॉक्यूमेंट दिए, उस वक्त नॉमिनेशन पेपर में हमने पढ़ा है इसको अच्छे तरीके से। उसमें बताया नहीं था। नहीं, मेरी गुजारिश सुनिएगा, उस वक्त में उसको चैलेंज किया जाता, और अब वो दोबारा चैलेंज होगा जब इलेक्शन के लिए दोबारा नॉमिनेशन पेपर आएंगे। एक सुमरो साहब, क्या स्ट्रैटेजी होगी पीपल्स पार्टी की टू डिफीट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इन द नेक्स्ट इलेक्शन? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम तर दोस्तों के साथ राब्ते में है मुकम्मल तौर पे। हमने अभी अपनी तमाम पार्टीज़ को ऑर्गेनाइजेशन की है, अपने हर डिस्ट्रिक्ट में हमने इलेक्शन कराई है, और यकीनन अब आइंदा जो रिजल्ट होगा वो ऐसा ही होगा। पर साले साहब ने बीच में जिक्र किया, बिलावल भुट्टो ने पीछे मुड़ के देखा, कोई भी नहीं था। अपनी गाड़ी देखें, मैं साले जफर साहब पे क्या तबसरा करूं। भाई, साले जफर साहब तो हमारे दोस्त मोहतरम दोस्त हैं, लेकिन हमें वो 4-4.5 साल भी याद हैं जो यूसुफ रजा गिलानी साहब मैं यूसुफ रजा गिलानी के बारे में कोई बयान कर रहा हूं। करते थे, मैंने और आज जो है PMLN के वो नुमाइंदे बने हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, आई एम इंस्ट्रक्टेड टू रैप अप द प्रोग्राम। मैं एक बात आप कहते जल्दी से प्रोग्राम रैप अप करने में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इंशाल्लाह ताला वापस आ रही है 4 सूबों में के अंदर, और पीपल्स पार्टी 4 सूबों में वापस आ रही है। बहुत शुक्रिया नाज, आपका भी शुक्रिया हमें कराची से ज्वाइन करने के लिए। सूर साहब थैंक यू, अतीक साहब, साले जाफर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम की टीम और अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।